الرحمن الرحیم معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ثنائے معنوی کی چند اقسام، صنعت حسن تعلیل، صنعت مراعات النظیر اور صنعت مبالغہ ہیں۔ آج ہم ان کی تعریف، مفہوم اور مثالوں کے ساتھ بحث کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ثنائے معنوی کی تعریف، مفہوم اور اصطلاحی معنوں پر بات کی تھی اور اس کی چند اقسام زیر بحث لائی تھی۔ آج ہم اس کی مزید اقسام پر بات کریں گے، تو چلیے ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ صنعت حسن تعلیل۔ تعلیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی وجہ، علت یا سبب کے ہیں۔ حسن تعلیل سے مراد خوبصورت وجہ بیان کرنا۔ علم بدیع کی اصطلاح میں اگر شاعر کسی چیز کی ایسی خوبصورت وجہ بیان کرے جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو، لیکن اس سے کلام میں حسن اور دلکشی پیدا ہو جائے تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مطلب کہ کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس چیز کی وہ وجہ نہ ہو، لیکن جب وہ آپ وجہ بیان کر رہے ہیں، وہ علت بیان کر رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں، تو اس سے کلام میں زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جائے، کلام مزین ہو جائے، تو اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کے نغموں پر مسکراتا ہے۔ اسی طرح شعری مثال دیکھیے، نمبر 1، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سٹپکتی ہیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں ساحل پر موجوں کا ٹکرانا تو فطری عمل ہے، لیکن اس کی شاعر شاعرانہ وجہ یہ قرار دے رہا ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے اپنا سر ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ مطلب کہ جو میدان جنگ میں ہیں، پانی ان تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساحل سے ٹکرا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بےتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ زلزلہ آنا تو فطری عمل ہے، لیکن شاعر کے نزدیک کوئی بےتاب عاشق یا جو تہ خاک ہیں، زمین کے نیچے ہیں، مردے، وہ تڑپ رہے ہیں اور ان کے تڑپنے کی وجہ سے اس عالم پر زلزلہ آیا۔ آخری شعر دیکھیے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ اٹھی بانگ آذاں ہو کر۔ پھولوں پر گرنے والی شبنم نمی کی فرق سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن شاعر نے اس کی خوبصورت وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ شبنم سے وضو کرتے ہیں اور بلبل کی آواز اذان بن جاتی ہے۔ یہاں پہ بلبل کی آواز کو اس نے اذان کہا ہے اور شبنم جو ہے اس سے پھول وضو کرتے ہیں۔ صنعت مراعات النظیر۔ مراعات کے لغوی معنی رعایت یا مناسبت رکھنا کے ہیں۔ مراعات النظیر کا مطلب مثال کی مناسبت سے ہے۔ اسے صنعت تناسب بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی مناسبت سے آئیں لیکن ان میں تضاد نہ پایا جائے۔ مطلب کہ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی مناسبت سے آئیں لیکن ان کے درمیان میں تضاد نہ ہو، وہ الفاظ ایک دوسرے کے الٹ نہ ہوں۔ مثال دیکھیے، باغ کی مناسبت سے شعر میں پھول، خوشبو، باغبان اور رنگ کے الفاظ استعمال کرنا۔ اسی طرح شعری مثالیں دیکھیے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس شعر میں کھیت کی مناسبت سے دہقاں کہتے ہیں کسان کو، روزی خوشہ گندم کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کھیت میں موجود ہوتی ہیں اور کھیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کسان کے بغیر کھیتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرا شعر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اس شعر میں باغ کی مناسبت سے پتا، بوٹا اور گل کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ باغ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان میں تضاد نہیں پایا جاتا۔
یہ دیکھیے، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اس شعر میں دہقاں یعنی کسان کی مناسبت سے دانا، کھیتی، باراں اور حاصل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ کسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں، کیونکہ کسان دانے بوتا ہے، کھیتی کرتا ہے، بارش بھی کسان کو ہی کہا گیا ہے، جو اسے کھیتی سے حاصل ہوتا ہے اسے بھی کسان کے ساتھ مناسبت دی گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں صنعت مراعات النظیر۔ صنعت مبالغہ، مبالغہ کے لغوی معنی حد سے بڑھ کر تعریف یا برائی کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن میں تعریف یا برائی میں اتنی زیادتی کی گئی ہو جو فعل یا عادت کی روح سے ممکن نہ ہو۔ مبالغہ اسے کہتے ہیں کہ کسی تعریف یا برائی اتنی زیادہ کر دینا جو خلاف عادت ہو، عادت کے خلاف ہو یا کام کے خلاف ہو، حد سے بڑھ کر اس کی تعریف یا برائی کر دینا، اسے ہم صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ چند مثالیں دیکھیے۔ یارو شب فراق میں رویا ہوں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ اس شعر میں رونے کی کیفیت میں مبالغہ پایا گیا ہے، کیونکہ رونا تو عام ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا زیادہ رویا ہوں کہ جو میرے آنسو ہیں وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ اسی طرح دوسرا شعر دیکھیے۔ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ اس شعر میں بیٹا ہاتھوں کی نازکی کے بیان میں مبالغہ پایا گیا ہے کہ اتنے زیادہ نازک تمہارے ہاتھ ہیں کہ ایک پھول توڑنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اتنی نازکی بیان کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان تینوں صنعتوں کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔